محفل کا قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو، ہماری محفل کا قرآن کی تلاوت سے، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ نہ ہو کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ اللہ کے کلام کو وہ فوقیت ہے کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام سب سے اونچا کلام ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کا اعلان ہے، جب قرآن پڑھا جاوے تو اس کو دھیان سے، توجہ سے سنو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سرتاپا کان بن جاؤ، پوری توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کے کلام کی تلاوت کو سننے کی برکت سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا۔ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے، میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مجھ پر بدلی آ گئی، بادل آ گیا، بادل، اور اس میں سے مکھیوں کے بنبنانے کی طرح آواز آ رہی تھی، جیسے مکھیاں بنبناتی ہیں اس میں سے ایسی آواز آ رہی تھی، اور وہ بادل بالکل میرے سر پر آ گیا، وہ قریب آ گیا۔ گھوڑے بدکنے لگے، اچھلنے لگے، کودنے لگے۔ دوسرے دن میں نے واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان فرمایا اے اسید، وہ صحابی کا نام اسید ہے، اسید بن حضیر۔ اسید، تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تیرے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان کے فرشتے آئے، آسمان کے فرشتے آئے۔ یہ بادل جو تھے نا، وہ بادل نہیں تھے، وہ فرشتے تھے جو تیرے اللہ کے کلام کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا
فَكَبِّرْ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم۔ بس انتظار کی گھڑیاں عنقریب ختم ہونے والی ہیں۔ بالکل ہماری دہلیز پر ہمارے علاقے میں یوں سمجھو حضرت قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں اور اب عنقریب پہنچنے والے ہیں۔ اللہ والوں کا دیدار، اہل اللہ کی زیارت بھی عبادت ہے۔ ان کو دیکھنا، ان کی زیارت کرنا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بھیجیا۔ کسی شاعر نے کہا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء، نیک لوگوں کی صحبت تھوڑی دیر کی، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے سامنے بیٹھنا، ان کی باتوں کو سننا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بھیجیا۔ یہ 100 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ 100 سال طاعت بیریا، اور کیسی عبادت؟ بے ریا، بے شہرت، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی نام و نمود نہیں، بالکل خالص عبادت 100 سال تک، کہ اس سے بہتر ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا۔ اہل اللہ کی زیارت بھی ہاں بڑی عبادت ہے۔ اس بات کو یقین کرے جن کے سینوں میں اللہ نے اپنے کلام کو رکھا ہے، جن کے افکار کو اللہ نے دینی اور علمی بنایا ہے، اور جن کی پیشانیوں میں اللہ نے ختم نبوت والے علم کو رکھا ہے، نبوی علم کو رکھا ہے، نبوت والے علم کو رکھا ہے۔ ان کی پیشانیاں مبارک ہیں، ان کے چہرے مبارک ہیں، ان کے سینے مبارک ہیں، جن سینوں نے اللہ کے کلام کو اٹھایا ہے، اور جن پیشانیوں نے علوم نبویہ کو جمع کیا ہے، احادیث نبویہ جن پیشانیوں میں موجود ہے، جن دماغوں میں موجود ہے، وہ دماغ، وہ پیشانیاں مبارک، وہ سینے مبارک، وہ جسم مبارک، وہ بدن مبارک، ان کی زیارت کرنا۔ کہ ہم کس کی تکریم کرتے ہیں؟ قرآن کی تکریم کرتے ہیں، ہم نبی کی تکریم کرتے ہیں۔ ہاں اہل علم کی، علم والوں کی قدر کرنا اور ان کا اکرام کرنا، ان کو محبت سے دیکھنا، یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ ماشاءاللہ مجمع آ رہا، کوئی پروگرام نہیں ہے، جلسہ نہیں ہے، بیان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بس ایک نعت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نعت ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ بیان کا پروگرام شروع ہو جائے گا 10 منٹ کے اندر۔ آپ لوگ دھیان سے، توجہ سے سنیں۔ مستورات کے لیے بھی بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے، پردے کے پیچھے بیٹھیں، راستوں کو ہموار کریں، راستے بند نہ کر دے، آنے جانے کے راستے بند نہ کریں، راستوں کو کھلا رکھیں۔ توسعوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم۔ ہر ایک کو جگہ دے رہے، کوئی ہمارے بیچ میں سے گزر رہا ہے بٹھا دے رہے، مجلسوں کو پور کرے۔ صحابہ ایسے بیٹھتے تھے کہ ان پر چادر ڈالی جائے تو چادر میں جھول نہیں پڑتا تھا، چادر ڈھیلی نہیں پڑتی تھی، یعنی ایسے سر پاس پاس میں بیٹھنا، مل مل کر بیٹھنا۔ نیچے بھیجا آ جائے میں ماشاءاللہ۔ یہ بیچ میں جو جگہ خالی ہے
برائے مہربانی آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بیچ میں آ جائیں گے. آ جائے گا ماشاءاللہ. ابھی مسجد کوثر کے آنگن میں اور باغیچے میں بہت سارے ساتھی ادھر ادھر کھڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں. آ جائے، شور شرابہ نہ کرے، ہنگامہ نہ کرے. ہر ایک اپنی جگہ پر بیٹھ جائے. ان قریب انشاءاللہ ہم حضرت قاری صاحب سے مستفید ہوں گے. الحمدللہ، جس ہستی کو دیکھنے کے لیے ہم بےتاب تھے اور جن کی باتوں کو سننے کے لیے ہم نے سال ہا سال انتظار کیا، وہ ہستی ہم میں موجود ہے. گجرات کے مشہور و معروف جن کے نام سے ہمارا بچہ بچہ واقف ہے. الحمدللہ باقاعدہ ہم اپنے پروگرام کا اور اپنی محفل کا اور مجلس کا آغاز کرتے ہیں. مکرمی سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہماری مجلس کا آغاز اللہ کے کلام کی تلاوت سے ہوگا. آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے. سب سے پہلے تو ہم اس عظیم الشان موقع پر عظیم الشان شخصیت حضرت قاری صاحب کو حضرت قاری صاحب کا نام صدر کے لیے پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے اس اجلاس کے صدر حضرت قاری صاحب رہیں گے. وہ آ گئے ہمارے گھر پر، یہ ان کا احسان ہے. وہ آ گئے ہمارے گھر پر، یہ ان کا احسان ہے. کبھی ہم ان کو اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سے ہمارے اس اجلاس کا آغاز ہوگا. آغاز ہو ہماری محفل کا قرآن کی تلاوت سے. اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل.